سب سے پہلے تو آپ اس بے حسی کو دیکھیے اور پھر حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اور قائدین بنگڑے ڈال رہے ہیں ان نشستوں کی جیت کی خوشی میں جن کے بارے میں خود کشمیر کے بہت سے عوام یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ مہاجرین کی نشستیں ہیں اور ان سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نمائندے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے صرف مراعات، پروٹوکول اور بھاری برکم تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن کشمیر کے عوام کے بنیادی مسائل آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ عوام کی آواز سننے کے بجائے پاکستان مسلم لیگ نون اپنی پوزیشن پر قائم رہی۔ انہی نشستوں پر انتخابات کرائے گئے اور پھر جیت کی خوشی میں یہ بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی وقت پاکستان کے دوسرے حصے میں ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا۔ سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی اس حملے کا نشانہ بنے۔ سوات میں تقریباً 14 سے 15 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ نہ جانے کتنے زخمی ہوئے۔ ایک طرف متنازع انتخابات اور ان نشستوں پر جیت کا جشن منایا جا رہا تھا تو دوسری طرف اسی حکومت کے دور میں ملک کا ایک حصہ خون اور آگ کی لپیٹ میں تھا۔ جس لمحے یہاں بنگڑے ڈالے جا رہے تھے اسی لمحے وہاں کے لوگوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے تھے، عورتیں بیوہ ہو رہی تھی، بچے یتیم ہو رہے تھے، خاندان اجڑ رہے تھے اور پورا علاقہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کنٹراسٹ پاکستانیوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر مسلم لیگ نون کا رویہ کیا ہے، اس حکومت کی پریورٹی کیا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ترجیحات قوم نہیں بلکہ اپنی سیاست، اپنی طاقت اور اپنا ایجنڈا بن چکی ہے۔ عوام کے مسائل پس منظر میں چلے گئے ہیں جبکہ قومی فیصلے عوامی ضرورت کے بجائے اپنی پاور اور اپنی سیاسی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے دوستو جہاں قوم کا اعتماد مجروح ہونے لگتا ہے، ادارے کمزور پڑنے لگتے ہیں اور ملک مسلسل انسٹیبلٹی کرائسس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے بڑا نقصان عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ نہ صرف معاشی مشکلات برداشت کرتا ہے بلکہ امن، انصاف اور اعتماد کی قیمت بھی ادا کرتا ہے۔